نمبر 6، دجال کا ظہور کب ہوگا؟ دجال کب ظاہر ہوگا اور اس کے آنے سے پہلے حالات ایسے کون سے ہوں گے کہ پتہ چلے گا کہ دجال کے آنے کا وقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدس خراب یثرب، بیت المقدس کی آبادی یہ یثرب کی ویرانی ہوگی۔ بیت المقدس کی آبادی، اس سے مراد بیت المقدس یعنی فلسطین ہے، اور فلسطین کے ارد گرد اب یہودیوں کی آبادی شروع ہو چکی ہے، تو کہا ان یہودیوں کی جو آمد ہوگی خراب یثرب، یہ یثرب کی بربادی ہوگی۔ یثرب یعنی مدینہ کی ویرانی ہوگی۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور یثرب کی ویرانی خروج الملحمہ یہ ایک بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا۔ جب مدینہ ویران ہوگا تو بڑی جنگ پیش آئے گی۔ وخروج الملحمہ فتح قسطنطینیہ، اور جب بڑی جنگ ہوگی تو قسطنطینیہ فتح ہوگا۔ یہ نام ہے استنبول کا، جو اس وقت ترکی کا شہر ہے۔ اس کا پرانا نام قسطنطینیہ ہے اور موجودہ نام استنبول ہے، کہ جس وقت یہ قسطنطینیہ فتح ہوگا، اور یہ اس وقت ہوگا جب بڑی جنگ ہوگی۔ وفتح قسطنطینیہ خروج دجال، اور قسطنطینیہ کے فتح کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ اب اس کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الملحمۃ وفتح المدینہ 6 سنین، اس بڑی جنگ کے درمیان اور شہر کے فتح ہونے کے درمیان 6 سال کا فاصلہ ہوگا۔ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ، 7ویں سال میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے درمیان کا فاصلہ 6 سال کا ہے۔ 7ویں سال میں دجال کا ظہور ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان صلح کر لیں گے رومیوں کے ساتھ، اور یہ صلح چلتی رہے گی یہاں تک کہ پھر اس میں عہد شکنی ہوگی اور ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی۔ جنگ کے بعد اللہ مسلمانوں کو فتح دے گا، یہ مال غنیمت لیں گے، اسے تقسیم کریں گے، اور ایک ایسی جگہ پہ آئیں گے جہاں سبزہ ہی سبزہ ہوگا۔ تو ایک عیسائی کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ فتح اس وجہ سے ہوئی کہ صلیب کی وجہ سے ہوئی، صلیب نے ہمیں فتح دی ہے۔ تو مسلمان کھڑے ہو کر اسے قتل کر دے گا کہ صلیب نے فتح نہیں دی، اللہ کے حکم سے فتح ہوئی ہے۔ یہاں سے جانبین میں لڑائی شروع ہوگی، اور یہ لڑائی طول پکڑے گی۔ پھر اسی کے بعد مہدی کی آمد ہوگی، اور پھر مہدی کے 8ویں سال میں پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ تو گویا اس کے آنے سے پہلے جو علامت میں نے بات عرض کی 6 نمبر پر، کہ اس کا ظہور تب ہوگا جب اس سے پہلے یہ جنگ ہوگی۔ نمبر 7، دجال خراسان سے ظاہر ہوگا۔ دجال کا ظہور جس جگہ سے ہوگا وہ خراسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے تذکرہ کرتے ہوئے اس مقام کا ذکر فرمایا کہ الدجال یخرج من ارض بالمشرق یقال لها خراسان۔ آپ نے کہا دجال نکلے گا مشرق کی اس سرزمین سے جسے خراسان کہا جاتا ہے۔ یتبعہ اقوام، اس کے پیچھے چلیں گے ایسے لوگ، کأن وجوہہم المجان المطرقہ، گویا کہ ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے، تہ بتہ ڈھال کی طرح گویا کہ ان کے چہرے ہوں گے، اور وہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ خراسان یہ جو اس وقت جگہ ہے یہ ایران کے اندر ہے، یہ ایران کا ایک شہر ہے۔ اس شہر سے دجال نکلے گا، اور اس وقت بہت سے ایرانی بھی یہودی بن رہے ہیں، اور آئے دن بہت سے یہودیت کو اختیار کر رہے ہیں۔ تو وہاں سے اس فتنے کا ظہور ہوگا، اور وہاں کے لوگ اس کے ساتھ چلیں گے، پھر یہ دجال آگے بڑھے گا۔ خراسان یہ ایران کا صوبہ ہے۔ اس وقت ازبک، تاجک اور بعض وحشی لوگ، اگر ان کے چہرے آپ دیکھیں گے تو وہ بھی اسی طرح تہ بتہ نظر آئیں گے۔ تو گویا جو دجال کے ساتھ ہوں گے ان کے چہرے اس طرح ہوں گے جس طرح کے تہ بتہ ڈھال ہو، یعنی چہرے پر گوشت زیادہ ہوگا، وہ ڈھال کی طرح چہرہ گول ہوگا، اور اس چہرے پر گوشت یوں چڑھا ہوا ہوگا جیسے کہ ایک تہ کے اوپر دوسری تہ چڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ نمبر 8، دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔
دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی، اس لیے حدیث میں دونوں کا تذکرہ آتا ہے، البتہ اس کی ایک آنکھ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی، وہ ممسوح العین ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیکم، یقیناً تم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان اللہ تعالی لیس باعور، کہ اللہ کانا نہیں ہے، وان المسیح الدجال اعور عین الیمنی، اور مسیح دجال کی جو دائیں آنکھ ہوگی یہ بالکل اندھی ہوگی، یہ کانا ہوگا، کأن عینہ عنبۃ طافیۃ، گویا کہ اس کی آنکھ ایک ابرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح ہوگی، ابرے ہوئے انگور کے دانے کی طرح اس کی آنکھ ہوگی۔ حدیث میں دو قسم کے الفاظ آئے، بعض روایات میں آتا ہے اس کی بائیں آنکھ ہوگی، بعض میں آتا ہے دائیں آنکھ ہوگی، اس لیے محدثین نے تطبیق یہ دی ہے کہ اس کی بائیں آنکھ تو بالکل ممسوح العین ہوگا، وہ جگہ بالکل مٹی ہوئی ہوگی، اور اس کی دائیں آنکھ یوں ابری ہوئی انگور کے دانے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہوگی، گویا یہ عیب اس کی دونوں آنکھوں میں ہوگا تاکہ ہر آدمی کو پتہ چل جائے۔ آپ نے فرمایا یہ دعویٰ کرے گا میں خدا ہوں، آپ نے کہا کہ تمہارا خدا اندھا اور کانا نہیں ہے، اور چونکہ یہ تو دعویٰ کرے گا میں رب ہوں اور یہ رب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو عیبدار ہے، کانا ہے، یہ اس کی علامت ہوگی۔ نمبر 9، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، یعنی کیسے معلوم ہوگا کہ یہ دجال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات بیان فرمائی اس کے حلیے کے بارے میں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت الا تعقلوا، میں تمہیں بیان کرتا ہوں دجال کے بارے میں اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہیں تم لوگ بات کو نہیں سمجھو گے تو تم چھوڑ دو گے، اس لیے میں علامات بیان کرتا ہوں تاکہ تم لوگ بات کو سمجھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ان المسیح الدجال قصیر، پہلی علامت اس کا قد چھوٹا ہوگا، وہ ٹگنے قد والا ہوگا، لمبے قد والا نہیں ہوگا، قد اس کا چھوٹا ہوگا۔ نمبر 2، افعج، افعج کہتے ہیں کہ جس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان میں فاصلہ ہوگا، یعنی اس کا جو پاؤں ہوں گے اس کی انگلیاں آگے کی طرف ہوں گی، ایڑیاں دونوں سے دور ہوں گی، ایڑیاں ہٹی ہوئی ہوں گی، انگلیاں یوں ملی ہوئی ہوں گی، اور اس کی دونوں پنڈلیوں کے درمیان یوں فاصلہ، پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی۔ ہر انسان کی پنڈلیاں سیدھی ہیں، اس کی پنڈلیاں ٹیڑھی ہوں گی، اس کی ایڑیوں کے درمیان فاصلہ ہوگا، انگلیاں اس کی آگے سے مڑی ہوئی ہوں گی، یعنی اس کے چلنے کے اندر بھی عیب ہوگا، یہ صحیح چل نہیں سکے گا، پاؤں رکھے گا ٹیڑھا ٹیڑھا چلے گا، اس طرح جیسے کوئی گرنے کے قریب ہوتا ہے۔ تیسری علامت ہے اعور، کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، مطموس العین، وہ آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، مٹی ہوئی ہوگی یعنی وہ جگہ بالکل اس طرح پلین ہوگی، بائیں آنکھ یہ جگہ اندر کی طرف خالی نہیں ہوگی۔ لیس بنائست ولا جہرا، یہ جگہ اس کی ابری ہوئی نہیں ہوگی اور نہ یہ جگہ اس کی دھنسی ہوئی ہوگی، یہ جگہ نہ باہری کی طرف ابری ہوئی ہوگی، نہ جس طرح ہماری آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوں اس طرح دھنسی بھی نہیں ہوگی۔ فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر اشتباہ ہو تو جان لو ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے علامت یہ بیان کی کہ اس کے بال گنگریالے ہوں گے، گنگریالے بالوں والا یہ ہوگا۔ یہ چند علامات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حلیے میں بیان فرمائی۔ ایک آپ نے خاص طور پہ علامت بیان کی کہ ہر آدمی کو پتہ چلے گا اس کی پیشانی پہ کاف، فا اور را لکھا ہوا ہوگا، کاف، فا اور را، یعنی کافر ہونے کی نشانی کہ یہ کافر آدمی ہے، تاکہ ان پڑھ سے ان پڑھ بھی اس کو پڑھ لے گا۔ یعنی اتنی نشانیاں احادیث میں آ گئیں کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے لیے شریعت کی تعلیمات نہیں تھی، شارع نے سب علامتیں بیان کر دیں اور اتنی واضح علامت کی اس کی پیشانی پر یہ لفظ کافر موجود ہوگا۔ نمبر 10، دجال دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمکث الدجال فی الارض 40 سنہ، دجال زمین میں ٹھہرے گا 40 سال، السنۃ کالشہر، ایک سال ایک مہینے کے برابر، والشہر کالجمعہ، مہینہ جمعے کے برابر، والجمعۃ کالیوم، جمعہ ہفتے کے برابر،
وَالْيَوْمُ كَإِسْتِرَامِ السَّاعَةِ فِي النَّارِ، اور ایک دن اس طرح ہوگا جس طرح کھجور کی خشک شاخ کو آگ میں جلا دو، جیسے کھجور کی خشک شاخ ہو آگ میں جلتی ہیں اس طرح وہ گزر جائے گا۔ اس روایت میں تو لفظ آیا ہے 40 سال، لیکن راجح بات یہ ہے کہ 40 دن۔ دجال جو زمین پہ رہے گا وہ 40 دن ہے، اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت میں وضاحت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وَمَا لُبْسُهُ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین پہ کتنا ٹھہرے گا؟ قَالَ 40 يَوْمًا، 40 دن۔ یوم کا سنتن، ایک دن ایک سال کے برابر، وَيَوْمٌ کا شہرن، ایک دن ایک مہینے کے برابر، وَيَوْمٌ کا جمعتن، ایک دن ہفتے کے برابر، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ کا أَيَّامِكُمْ، دیگر ایام تمہارے عام ایام کی طرح۔ معلوم ہوا کہ یہ 40 دن ٹھہرے گا، 37 دن تو عام ایام کی طرح ہوں گے، البتہ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک مہینے کے برابر، تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا۔